حضور جب گھر تشریف لے جاتے تو صحابہ تو بیٹھی مسجد نبوی میں رہتے، دور دور سے آئے ہوتے اور حضور سے دین لینا ہوتا انہوں نے. تو آقا کریم نے اگر واپس تشریف لانا ہوتا تو حضور اپنے موزے مبارک، اپنے نالین وہیں دروازے پہ چھوڑ دیتے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا، اشارہ سائن یہ ہوتا کہ میں ابھی آیا. اور اگر حضور نے جا کے استراحت فرمانی ہے، دیر کے بعد تشریف لانا ہے، ایک نماز کے بعد گئے اب دوسری نماز کے وقت ہی آئیں گے، تو حضور نالین سمیت تشریف لے جاتے. تو جب حضور کے جوڑے پڑے ہوئے تو صحابہ سمجھتے کہ وہ آنے والے ہیں، تو پھر ان کی نظریں دروازے پہ لگی رہتی. تو اچانک جب حضور آتے تو وہ یہ لفظ بولتے، خرجنا رسول اللہ. کبھی کہتے کہ حضور طلوع ہوئے، کبھی یہ بھی کہتے طالع علینا، ہمارے اوپر طلوع ہوئے. تو یہ مختلف روایات حدیث میں ملتے ہیں. تو یہ کیا کہتے ہیں سنو ذرا. حضرت ابو شریح الخزاعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، حضور تشریف لائے، ہمارے درمیان جلوہ فراز ہوئے. فقال، اور ارشاد فرمایا، الیسا تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں. یعنی مطلب کیا کہ میں جب اللہ کا رسول ہوں تو پھر جو کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سنو. اب ذرا دیکھیے کہ حضور نے یہ کہہ کے ایسا ماحول پیدا کر کے کہا کیا. اب اس کہنے پہ قربان. حضور نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. یعنی یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے قرآن مجید، اور لٹکتی جو رسی ہوتی ہے اس کے دو سرے ہوتے ہیں نا. تو کہا اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. اللہ اکبر. فتمسکوا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. دیکھیے یہ لائٹ جل رہی ہے نا، اس کے اندر تار لگی ہوئی ہے. تار کا ایک سرا مین پاور ہاؤس سے جڑا ہوا ہے اور دوسرا سرا اس لائٹ سے جڑا ہوا ہے. تو اگر یہ دوسرا سرا مضبوطی سے یہ لائٹ پکڑ لے تو پھر روشنی دے گی نا، اجالا دے گی، ظلمت مٹائے گی. لیکن ادھر سے تو جڑا ہوا ہے، لیکن یہ ادھر سے نہ پکڑے تو بتاؤ روشنی ہوگی؟ تو کہا کہ قرآن ایسی اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے رب کے دستے قدرت میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. فتمسکوا، کہا جوڑ مضبوط کر لو، پکی طرح سے اس کو پکڑ لو. جب پکی طرح سے پکڑ لو گے تو فرمایا فَإِنَّكُمْ لَن تَضِلُّوا، ظلمت تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتی، چانن ہی چانن ہوگا، اور کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی ہلاک نہیں ہو سکتے. تو یہ راز یہ لائٹ پا گئی ہے، یہ راز یہ پنکھا پا گیا ہے کہ ایک سرا تو تار کا پاور ہاؤس سے جڑا ہے اور پورا کرنٹ آ رہا ہے، لیکن اگر ادھر سے اس کا کنیکشن کمزور ہو گیا تو یہ چل نہیں پائے گا، یہ روشن نہیں ہو پائے گی. قرآن اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تو رب کے دستے کرم میں ہے اور دوسرا سرا جو ہے وہ فرمایا تمہارے ہاتھ میں ہے. اور جب اس کو زور سے پکڑا ہوا ہو تو روشنی ہوگی نا. تو جب یہ تصور آتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی لٹکتی رسی ہے، حبل ممدود من السماء الی الارض، آسمان سے زمین کی طرف لٹکتی ہوئی اللہ کی رسی ہے، تو جب زور سے اس کو پکڑیں گے، مضبوطی سے تھامیں گے، ایقان کے ساتھ، یقین کے ساتھ تمسک کریں گے، تو پھر باطن میں چراغاں کیوں نہیں ہوگا، تو پھر کرنٹ کیوں نہیں آئے گا، پھر کیوں جو ہے وہ توانائی پیدا نہیں ہوگی. تو پھر تو ایک عجیب کیفیت پیدا ہوگی نا کہ یہ وہ قرآن ہے جس کا ایک سرا رب کے دستے کرم میں اور ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے. کتنی خوبصورت میرے حضور نے مثال دی. تو اس سے ہدایت ہی ہدایت، نور ہی نور اور روشنی ہی روشنی نصیب ہوگی. اچھا، اس عنوان سے صرف ایک روایت سن لیجئے. حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فساد امت کے دور میں میری ایک سنت کے ساتھ تمسک اختیار کیا،
میری ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیا، جب فساد بپا ہوگا، جب میری سنتوں کو توڑا جا رہا ہوگا، دین کی قدردانی نہیں ہوگی، لوگ دین کی پرواہ نہیں کریں گے، خواہشات کے غلام بن جائیں گے، اس زمانے میں جس نے میری ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیا